بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ مجلس عصر عاشور علامہ محمد رضا جان کاظمی صاحب سے ملتمس ان کے خطاب کے لیے تشریف لائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون. لوگ حسین مارے گئے سکینہ یتیم ہو گئی سب مل کے کہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِنَّا لِلَّهِ راجعون. آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، امام زمانہ کو بلائیے گا ضرور. جب آنکھوں سے آنسو بہے نا رو رو کے امام زمانہ کو کہیے گا مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے. وارث خون حسین امام زمانہ آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں اللہ سب کو کربلا نصیب کرے. سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے اور تصور کیجئے مولا حسین کے حرم میں اور بلند آواز سے مولا کو سلام کہیے. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی. اس سے بہتر انداز السلام عزادارو جب سلام کرتے ہو نا سلام کا ترجمہ بھی ذرا دیکھتے چلو. جب کہتے ہو السلام علی الحسین اس کا کیا مطلب؟ یعنی میرا سلام اس حسین پر جس کے بابا نے اپنے قاتل کو پانی پلایا تھا مگر اسی علی کا بیٹا ہے پیاسا مارا گیا. السلام علی الحسین یعنی کیا سن سکو گے؟
یعنی میرا سلام اس مظلوم حسین پہ جو جب گھوڑے سے زمین پہ گرا اللہ کا ذکر کرنے لگا اور ظالم نے جب حسین کے ہونٹ ہلتے دیکھے نیزہ اٹھا کے حسین کے منہ میں مارا السلام علی جب بھی سلام کرو نا اس کا ترجمہ سمجھو چیخیں بلند ہو جائیں گی اور اگر رونا نہ آئے آنکھوں کو بند کر کے کربلا کا منظر تصور کرو 70 قدم سے زینب دیکھ رہی ہے سکینہ تڑپ رہی ہے کوئی میرے بابا میرے بابا کو بچائے جب کبھی رونا نہ آئے آنکھوں کو بند کر کے کربلا کو تصور کرو سلام کا ترجمہ السلام علی الحسین میرا اس مظلوم حسین پہ سلام جسے ظالموں نے ذکر خدا کر رہی وَعَلَىٰ عَلِي بن حسین میرا سلام اس سجاد پہ جس سے محمد حنفیہ نے پوچھا اے پیر مرد چچا نے بھتیجے کو نہیں پہچانا کہا اے پیر مرد کیا حسین واپس آئے روکے کا حسین دو نہروں کے درمیان پیاسے مارے گئے محمد حنفیہ نے پوچھا کیا عباس آئے کہا عباس بازو کٹا کے کربلا میں سو رہے محمد حنفیہ نے جیسے سنا عباس بھی مارے گئے حیران ہو کے پریشان ہو کے پوچھا اے پیر مرد اگر عباس بھی مارے گئے تو زینب کا کیا ہوا اور نبی کی بیٹیاں کا کیا ہوا والا علی ابن الحسین میرا سلام اس سجاد پہ جس نے رو کے چچا کو کہا بازاروں میں اور درباروں میں پھرائی گئی ازادارو وعلا علی ابن الحسین ترجمہ سمجھو میرا سلام اس سجاد پہ جس نے جیسے اپنے چچا کو کہا زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا سجاد نے دیکھا چچا گھوڑے سے زمین پہ گرے بے ہوش ہو گئے سجاد نے اپنے چچا کا سر گود میں لیا چچا ہوش میں آئے مگر چچا نے بھتیجے کو نہیں پہچانا چچا نے پوچھا اے پیر مات مگر تو بتا تو کون ہے فرمایا چچا نہیں پہچانا علی ابن الحسین محمد حنفیہ نے کہا بیٹے جوانی میں کیسے بوڑھے ہو گئے سجاد نے کہا چچا آپ نے سنا زینب کو بازاروں میں پھرایا آپ گھوڑے سے گر گئے میں دیکھ رہا تھا شرابی کا مجمع تھا آپ نے سنا میں دیکھ رہا تھا
عزادارو عاشور کا دن رونے کا دن ہے، آج تو مصائب کی ضرورت رہی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے اس کے سامنے 3 مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تیسری مرتبہ جب سنتا ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا۔ آج گھٹ گھٹ کے نہ رونا، آج چیخ چیخ کے رونا، آج تڑپ تڑپ کے رونا۔ جانتے ہو کیوں تڑپ تڑپ کے روئے؟ کیونکہ تم سب کے سروں کے پیچھے حسین کی دکھیاری ماں ہاتھوں کو اٹھا کے تمہیں دعا دیتی ہے، میرے اللہ یہ حسین کے عزادار ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ۔ سلام کا ترجمہ، جب بھی سلام کرو تو یہ ذہن میں مصائب آئے، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ کیا مطلب؟ اولاد الحسین یعنی میرا سلام اس ننھے بچے پہ جسے ماں نے پانی پینے بھیجا تھا مگر 3 پھل والا تیر کھایا۔ اولاد الحسین یعنی میرا سلام علی اصغر پہ، اولاد الحسین یعنی میرا سلام اس جوان پہ جس کے سینے پہ برچھی لگی، اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، آواز دی بابا میں گر گیا۔ حسین نے کہا بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جوان کی موت بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ بچائے آپ کے جوانوں کو۔ ایک مومن تھا بڑا مولا کا عاشق، مولا سے محبت کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ مصائب علی اکبر میں روتا روتا دعا کرتا ہے، میرے اللہ مجھے ایک بیٹا دے، 18 سال کا ہو جائے تو مجھ سے لے لے۔ اس کے دوست کہتے ہیں اس کا بیٹا جب 18 سال کا ہوا اور مر گیا، یہ مومن خود بھی مر گیا، زندہ بھی تھا مگر مر چکا تھا۔ میں قربان حسین کی غربت پہ، اسی لیے روایت میں ملتا جب حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے تڑپ تڑپ کے چیخ رہے تھے، ہائے علی اکبر۔ اچھا اولاد الحسین میں صرف علی اصغر اور صرف علی اکبر تو نہیں ہے، اولاد الحسین میں ایک ننھی بچی بھی ہے۔ جسے اب تک رونا نہیں آیا، اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو یاد کرنا، جس نے عید قربان کے دن دیکھا تھا بابا مسلم کی بچیوں کو بالیاں پہنا رہے ہیں، بابا مسلم کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ عاشور کے دن جب سکینہ نے آواز سنی ہائے لوگوں حسین مارے گئے، سکینہ سمجھی کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا، مگر اولاد والوں مجھے معاف کرنا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایک ظالم نے بالوں سے کھینچا، ایک ظالم نے تماچا مارا، ایک ظالم نے بالیاں کھینچے۔ وَأَلَّا أَوْلَادِ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، وارث خون حسین کو بلاؤ،
آخر تک کے مومنین نہ شرماؤ، ہاتھوں کو بلند کرو، یہ فقیری کی نشانی ہے، یہاں سب فقیر ہیں، ہاں ہاتھوں کو بلند، امام زمانہ کو بلانا ہے، یا صاحب الزمان مولا 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 جان بلند، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا، ہاتھ نہ جھکائیے، ہاتھ اوپر رہیں، مجھے معلوم ہے ہاتھ جب زیادہ دیر اوپر رہتے ہیں تھک جاتے ہیں، لیکن جب تمہارے ہاتھ تھک جائیں ان ننھے ہاتھوں کو یاد کر لینا جو کربلا سے کوفہ گردن کے پیچھے بندھے تھے، ننھی سکینہ کے ہاتھ، یا صاحب الزمان مولا بس ازادارو تھوڑی دیر کی زحمت، مولا حسین نے سب سے خدا حافظ کیا، اب آخر میں بی بی فضا سے کہا اماں فضا میرا ایک پرانا کرتا ہے وہ ذرا لیتی آئیے گا مگر زینب سے چھپا کر لائیے گا، زینب کو نظر نہ آئے۔ عزادارو بی بی فضا مولا حسین کا پرانا کرتا لا رہی ہیں، راستے میں بی بی زینب نے دیکھ لیا، جی اماں فضا کیا لے کے جا رہی ہیں؟ بی بی فضا چھپا رہی ہیں کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے، بی بی زینب نے اصرار کیا اماں دکھائیے کیا لے جا رہی ہیں، جب کرتا دکھایا زینب کی چیخیں بلند، اماں فضا یہ کوئی معمولی کرتا نہیں ہے، اماں یہ حسین کا کفن ہے، اماں زہرا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی میرا غریب حسین، یہ کوئی معمولی کرتا نہیں ہے، یہ حسین کا کفن ہے۔ عزادار بی بی زینب آ گئی، میرے بھائی حسین اب جانا ہی ہے تو ذرا 1 منٹ رک جا، بھیا حسین اماں نے ایک وصیت کی تھی مجھے اماں کی وصیت پہ عمل کرنے دے، جی بہن اماں کی کیا وصیت تھی؟ بھیا ذرا اپنا گریبان کھولو، اماں نے کہا جب حسین جانے لگے حسین کے گلے کا بوسہ لینا، یہاں ظالم کا خنجر چلے گا، حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ حسین نے کہا بہن زینب آپ نے اماں کی وصیت پہ عمل کیا، اب میں بھی بابا کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتا۔ بابا نے کہا جب زینب سے خدا حافظ کر کے جانے لگو نا، زینب کی کلائیوں کا آئے بوسہ لینا، یا ظالم رسیاں پہنائیں گے۔ قربان بھائی نے بہن سے خدا حافظ کیا،
مولا حسین گھوڑے پہ زلجنا پہ بیٹھے، زلجنا چلو آخری سفر ہے، مگر عزادارو زلجنا نہیں چلا۔ عجب نہیں، مولا حسین نے کہا زلجنا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ اولاد والوں، جب تم گھر سے سفر پہ جاتے ہو نا، تمہارے بچے کیسے تمہیں لپٹ لپٹ کے پیار کرتے ہیں۔ حسین کے زلجنا نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، مولا میں تو جانا چاہ رہا ہوں، مگر آپ کی سکینہ نے میرے پاؤں پکڑ لیے، اور زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ عزادارو، مولا حسین زلجنا سے زمین پہ آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ پیاسی ہونا، مجھے جانے دو، میں ذرا پانی لے کر آتا ہوں۔ پانی کا نام آیا، سکینہ نے رو کر کہا ہوگا بابا پانی نہیں چاہیے، چچا بھی پانی لینے گئے تھے واپس نہیں آئے۔ بابا آپ تو جانتے ہیں میں آپ کے سینے پہ سونے کی آجو ہوں، بابا آپ کے بعد میں کہاں سوؤں گے؟ عجب نہیں، مولا حسین نے کہا سکینہ آج تک تو میرے ساتھ سوتی تھی، اصغر ماں کے ساتھ سوتے تھے، مگر آج کے بعد اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تمہیں اماں کے ساتھ زندگی گرم زمین پہ سونا ہوگا۔ سکینہ نے کہا بابا آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا دیجیے نا، جس کی ننی ننی بچیاں ہیں ذرا تصور کریں۔ سکینہ کو حسین نے اپنے سینے پہ سلایا، سکینہ سو گئی، تھکی ہوئی تھی، سکینہ سو گئی، بابا کو روکنے والی بابا کے سینے پہ سو گئی۔ اچانک سکینہ اٹھتی ہے، وہی سکینہ جو بابا کو روک رہی تھی، کہتی ہے بابا خدا حافظ، بابا چلے جائیے۔ اماں زہرا خواب میں آئی تھی، اماں نے کہا میرے بیٹے کا راستہ نہ روک، میرے حسین کو آنے دے، بابا خدا حافظ۔ بابا خدا حافظ۔ عزادارو، حسین مولا گئے، ظالموں کو فنار کیا، قاتلوں کو فنار کیا، مشرکوں کو فنار کیا، کافروں کو فنار کیا۔ جو امام کے مقابلے میں آ جائے وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ عزادارو، مولا حسین خوب لڑے، یہاں تک کہ ایک ظالم نے مولا کی پیشانی پہ ایک پتھر مارا، بڑا تیز لگا، پیشانی پھٹ گئی۔ عزادارو، روایت میں ملتا ہے مولا حسین نے اپنا عربی کرتا اٹھایا تاکہ خون صاف کرے، اتنے میں ایک ظالم نے 3 پھل والا تیر اٹھایا، مولا حسین کے سینے پہ مارا، ظالم تیر پھینک رہے ہیں، حسین کا پورا بدن تیروں سے بھر گیا۔ عزادارو، حسین زلجنا سے اترنا چاہتے ہیں،
دائیں طرف سے اترتے ہیں، ظالم دائیں طرف سے برچیاں چبوتے ہیں، بائیں طرف سے اترتے ہیں، ظالم بائیں طرف سے برچیاں چبوتے ہیں۔ عزادارو آپ نے آسانی سے سن لیا، ظالموں نے اتنی برچیاں چبوئی، مولا حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عجب نہیں مولا نے روکے گا، اما زہرا میری بھی پسلیاں آپ کی شبیہ بن گئی۔ عزادارو حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے، آئے زینب دیکھ رہی ہے، حسین نہ گھوڑے پہ ہے نہ زمین پہ، حسین تیروں کے مسلح پہ ہے۔ عزادارو مولا حسین کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں ظالم، مگر کسی میں ہمت نہیں مولا حسین کے قریب آئے۔ لوگ پریشان تھے، یزیدی حیران تھے، کون آگے جائے گا، کسی میں ہمت نہیں۔ ظالموں نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے؟ ایک ظالم نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے، بلند آواز سے کہو خیموں پہ حملہ کرو، زینب کی چادر چھینو۔ غیرت مندو ظالموں نے جیسے کہا خیموں پہ حملہ کرو، حسین میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھے، پورے بدن سے خون نکل چکا تھا، مگر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، روکے کا کہاں ہو ابا، کہاں ہو علی اکبر، کہاں ہو قاسم، میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا، اور زینب کی چادر خطرے میں۔ بس عزادارو آخری جملے اور زحمت تمام، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر ملون آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ بیٹھا، حسین کا امامہ اتارا، حسین کی داڑھی کو پکڑا، خنجر نکالا، خنجر مار لگا، ماں تڑپ رہی تھی، زینب رو رہی تھی، سکینہ چیخ رہی تھی، کوئی میرے بابا کو بچا۔ ماتم مولا ماتم حسین